مر تو سکتے ہیں لیکن عظمت صحابہ پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ ہم دفاع صحابہ کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن دفاع صحابہ کے نام پر صحابہ کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ کہیں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ہم صحابہ کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ اب ہم صحابہ کا دفاع کریں گے۔ ہمیں کن صحابہ کا دفاع کرنا ہے؟ ہمیں ان کا دفاع کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے مجھے دیکھ لیا، میرے چہرے کو دیکھ لیا، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور جس نے صدیق کے چہرے کو دیکھا، فاروق کے چہرے کو دیکھا، علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھا، حسن و حسین کے چہرے کو دیکھا، یعنی جس نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا اور جس نے اللہ کے نبی کو دیکھنے والوں کو دیکھا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ہمیں کن کا دفاع کرنا ہے؟ ہمیں ان کا دفاع کرنا ہے کہ جن کو دنیا کی زندگی میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ حاضرین محفل، ہمیں کن کا دفاع کرنا ہے؟ ہمیں اس صدیق کا دفاع کرنا ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ہمیں اس فاروق کا دفاع کرنا ہے جس نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے اس قدر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اور عمر نے جب اسلام قبول کیا تو پھر مسلمانوں نے کھلے عام بیت اللہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ہمیں اس عثمان کا دفاع کرنا ہے جس نے اپنا سارا مال مسلمانوں یعنی اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ ہمیں اس خبیب بن ارت کا دفاع کرنا ہے جن کو جب پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، خبیب تو آج اس لیے رو رہا ہے نا کہ کاش تیری جگہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں اس لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، یہ تو میری ایک جان ہے، اگر میری 100 جانیں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیتا۔ ہمیں اس زنیرہ کا دفاع کرنا ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل نے کہا اسلام چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، تو زنیرہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے اسلام چھوڑنے کے لیے قبول نہیں کیا۔ تو اس ابو جہل نے ان کی آنکھوں میں گرم سیخیں ماری، ان کی بینائی چلی گئی۔ کیا اگر آج علامہ شہید پر کوئی انگلی اٹھائے تم کو گوارا ہوگی؟ اگر آج یزدانی شہید پر کوئی انگلی اٹھائے تو تم کو گوارا ہوگی؟ اگر آج حافظ عبداللہ شیخو پوری پر کوئی انگلی اٹھائے تم کو گوارا ہوگی؟ اگر نہیں تو پھر صحابہ کی حرمت تم کو کس طرح گوارا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ہم صدیق کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے، فاروق کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے، ذوالنورین کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے، حسن و حسین کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے، علی المرتضیٰ کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ مر تو سکتے ہیں لیکن عظمت صحابہ پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اساتذہ اکرام، باقیوں کا تو پتہ نہیں، لیکن جب تلک ہم طالب علموں کے جسموں میں جان ہے، ہمیں جسموں میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن جاری ہے، جب تک ہمارا دل دھڑکتا رہے گا ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے اور صحابہ کی عزت پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔
اعلیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔